تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ دی؟ میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے؟ میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے؟ میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی؟ حد یہ ہے کہ پچھلے 7 سال میں تلخ سیاست جو تمہیں داغے جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب یعنی شروعاتی دور میں بھی میں نے تمہیں خطرے کی ہر گھڑی پر جھنجھوڑا تھا، لیکن میری صدا سے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ غفلت اور انکاری کی ساری سنتیں تازہ کر دی۔ نتیجہ معلوم یہ ہوا کہ آج انہی خطروں نے تمہیں گھیر لیا جن کا اندیشہ تمہیں صراط مستقیم سے دور لے گیا ہے۔ سچ پوچھو تو اب میں مجمود ہوں یا پھر دور افتادہ جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا وہاں میرے بالوں پر کاٹ دیے گئے یا میرے آشیانے کے لیے وہاں جگہ نہیں بچی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن میں تمہاری کارگزاریوں سے گلا ہے، میرے احساس زخمی ہیں اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ سوچو تو صحیح، تم نے کون سی راہ اختیار کی، کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں ہے؟ کیا تمہارے بھروسے میں فرق نہیں آ گیا؟ یہ خوف تم نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں بیتا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ 2 قوموں کا نظریہ مرج موت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو چھوڑ دو، جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ بھروسہ بہت تیزی سے ٹوٹ رہا ہے، لیکن تم نے سنی کو انسنی سب برابر کر دی اور یہ نہ سوچا کہ وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا وجود نہیں بدل سکتے۔ وقت کی رفتار تھمی نہیں اور تم دیکھ رہے ہو جن سہاروں پر تمہیں بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے ہیں، وہ تقدیر جو تمہاری دماغی منشا سے جڑی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہش کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی ہے، اور یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوف زدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو تم سے اچھی کوئی شے چھن گئی ہے اور اس کی جگہ کوئی بری شے آ گئی ہے۔ ہاں، تمہاری بے قراری اس لیے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اچھی شے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اور بری شے کو اپنا سمجھ رکھا تھا۔ میرا مطلب غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں کھلونا بن کر زندگی گزار دی۔ ایک وقت تھا جب تم کسی جنگ کے آغاز کے فکر میں تھے، آج اسی جنگ کے انجام سے پریشان ہو۔ آخر تمہاری اس حالت پر کیا کہوں؟ ادھر ابھی سفر کی جستجو ختم نہیں ہوئی اور ادھر خطرہ بھی آ گیا۔ اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے، مسلم لیگ کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے دماغوں پر ہے کہ ہم اچھے انداز فکر میں سوچ بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی خیال میں نے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں کو دہلی میں بلانے کا نیوتا دیا تھا۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا ہے اور آج پھر کہتا ہوں کہ نفرت کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بد عملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے تیز ہے جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو، تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ غلط ہے۔ عزیزو، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارے جوش و خروش بھیجا تھے اسی طرح سے آج تمہارا خوف بھی بھیجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سچے مسلمان کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند ثانی چہروں کے غائب ہونے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہیں جاننے کے لیے اکٹھا کیا تھا، آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی تک دل تمہارے پاس ہے تو اپنے دل کو خدا کی جلوہ گار بناؤ۔ میں کلام میں تکرار کا عادی نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہارے لیے بار بار کہنا پڑ رہا ہے۔ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کی گٹھری اٹھا کر رخصت ہو چکی ہے اور اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ بدلا نہیں اور دماغ کی چبھن کم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہوگی، لیکن اگر تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے کو بدل لیا۔ آج ہم ایسے دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں جہاں ملک کی تاریخ میں کچھ سفید پنے خالی ہیں اور ہم ان پنوں میں تاریخ کے عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہے جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکریں نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں جو دوڑتے ہیں، کانٹے انہی کے طلبوں میں چبھتے ہیں جو راہوں میں نکلتے ہیں۔ کل تک جب یہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا، اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا، آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی۔ جب کبھی ملک میں بد عملی ہوتی تھی تو آپ اپنی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ ان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی تھی تو آپ مجبور ہوتے تھے کہ آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں، اور آپ اگر مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں تو یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں بھی پیش آئیں گی، اور کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے کو آزمائشوں میں ڈالنا، لیکن ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں بھی پیش آئیں گی۔ اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو یاد رکھیں قدم قدم پر ٹھوکریں سے بوجھار ہونا پڑے گا، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے بلکہ مرد بن کر ہمیں ان ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہے، ٹھوکریں بھی ہے، مصیبتیں بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے۔ تو زندگی کا معنی ہی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں، اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں بلکہ مردوں کی طرح ہمت سے اٹھائیں۔ عزیزو، یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے سوچنے کی عادت کو بدل ڈالو۔ یہ دیکھو، جامع مسجد کی بلند میناریں تم سے اچک اچک کر کہتے ہیں کہ تم نے اپنے تواریخ کے صفحات کہاں گم کر دیے۔ ابھی کل کی ہی بات ہے، یمنا کے کنارے تمہارے قافلے نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہو، آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے، آج اندھیرے سے کانپتے ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی برسایا ہے اور تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پاجامے چڑھا لیے۔ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندر میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتی کو روند ڈالا، بجلیاں آئی تو اس پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، ہوائیں اٹھی تو ان کا رخ موڑ دیا، آندھیاں آئیں تو آندھیوں سے کہا کہ یہ راستہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ شہنشاہوں کے گریبان سے کھیلنے والے لوگ اب خود اپنے گریبان سے کھیلنے لگ گئے ہیں۔ آج کی صحبت ختم ہوئی، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، لیکن پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اپنے حواس پر قابو رکھو، اپنی زندگی کے خود راستے بناؤ۔ یہ کوئی منڈی کی چیز نہیں ہے جسے تم خرید کر لے آؤ، یہ تو دل کی دکان میں سے اعمال کی نقدی سے حاصل ہو سکتی ہے۔